السلام علیکم طالب علم علی اردو پرائمری اسکول بھسول کی جانب سے میں شیخ سلیم سر چھٹی کلاس ریاضی مضمون کے لیے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دوسری سبق نمبر 2 زاویہ اینگل۔ آج ہم زاویے کے مختلف کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے سمجھ لیں سب سے پہلے کہ زاویہ یعنی کیا۔ تو زاویہ دو شعاعوں سے بننے والی شکلوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زاویہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے پچھلی جماعت میں پڑھے، یہ ایک شعاع ہے، اس شعاع سے کو ہم اس سے پہلے بھی ہم نے سبق میں پڑھا شعاع، یہ دو شعاع ہو گئی، یہ کون سی شکل بن گئی؟ زاویہ کی دو شعاعوں سے بننے والی شکلوں کو ہم زاویہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے بہت سارے زاویے ہم بنا سکتے ہیں الگ الگ طرح سے، جو دو شعاعوں سے مل کر بنتے ہیں، جیسے کہ ہم کو سامنے شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ مختلف قسم کے زاویے، اس کے علاوہ ہم مزید اور زاویے بھی بنا سکتے ہیں۔ مزید ہم کتاب کے صفحہ نمبر اشکال کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے 6 کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم زاویے کی شکل دیکھیں گے۔ اگر ہم دیکھیں پرندے کی چونچ کے درمیان ایک زاویہ بن رہا ہے، اسی طرح قینچی کی یعنی یہاں پر دو دھاروں کے درمیان میں ایک زاویہ بن رہا ہے، اس کے بعد میں قینچی جو ہے دو سوئی گھنٹے والے گھنٹے والے ان کے درمیان میں زاویہ بن رہا ہے۔ دھاروں کے درمیان میں زاویہ نظر آ رہا ہے، ذرا غور کریں، اور گھڑی کے اندر دو سوئیوں کے درمیان میں زاویہ نظر آ رہا ہے، جیسا کہ مطلب ہے نظر آ رہا کہ ہے چونچ کے درمیان جو زاویہ بن رہا ہے پہلی شکل میں دیکھیں کون کون سا سا زاویہ حدہ بنتا ہے؟ زاویہ۔ تو حدہ زاویہ۔ اسی طرح اس کے بعد قینچیوں کے میں قائمہ درمیان زاویہ قائمہ زاویہ بن رہا ہے، اور گھڑی میں گھڑی کی دو سوئیوں کے منفرد درمیان زاویہ۔ اس طرح سے اس تین طرح سے زاویے ہمیں ہم جو ہے اوپر کی شکل میں نظر اس آتے ہیں۔ خالی کتاب میں جگہ وہ کو خالی مکمل جگہ کر ہے، سکتے ہیں کتاب کے جیسے اندر۔ پیج نمبر 6 اسی طرح یہاں ہمارے پاس میں ایک ٹیبل ہے جہاں پر جدول مکمل کرنا ہے۔ یہاں دیا ہوا ہے زاویہ، دیا ہوا ہے زاویہ کا نام، دیا ہوا ہے زاویہ کی تراز، دیا ہوا ہے زاویہ کے ضلع دیے ہوئے، سامنے زاویہ کی بہت مختلف اشکال دیے ہیں، اس کے نیچے جس میں ہم دیکھیں گے کہ زاویہ کا نام کیا ہے، ضلع دیے ہوئے۔ اس کے بعد زاویہ کا راز کیا ہے، پھر زاویہ کی ضلع کون سے ان کے نام کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس ٹیبل کو مکمل کریں گے، اس میں ایک کے بعد ایک بغیر کون سے ضلع ہیں، جیسے کہ شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اضلاع کی تین طرح کے زاویے ہیں اور تینوں کے لیے الگ الگ تحریر کرنا ہے۔ نام لکھنا ہے ہم کو شکل کو دیکھ کر۔ اس کے اس علاوہ طرح زاویے کا راز بھی دیکھنا ہے الگ الگ اسی شکل میں سے۔ جیسے پہلی شکل دیکھیں تو زاویے کا نام ہے PYR، اور اس کا زاویہ کا راز ہے وائی بیچ میں آیا، اور زاویے کی جو دو ضلع ہیں اس لیے وائی جو ہے جن زاویہ کو کا ہم شعاع کہتے ہیں، راسی نقطہ ہوا، یہاں ضلع زاویہ کا ضلع وائی YR بن رہا ہے، تو وائی کیا اور کہلائے گا؟ ضلع YP۔ اس طرح سے یہاں پر زاویہ تو وائی کہتے ہیں، زاویہ کا راز زاویہ کے دو ضلع، اور زاویہ کے ضلع ضلع، وائی پی اور ضلع تین چیزیں ہم کو وائی آر معلوم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ آگے دوسری شکل میں دوسری دیکھیں شکل گے دیکھیں گے ہم، تو دوسری شکل میں زاویہ ہے زاویہ کا نام ہے ایل، جس کا نام ہے زاویہ LMN، زاویہ کا راس ہے، اس کا نقطہ راس ہے نقطہ M، زاویہ کا راس یا راسی وہاں نقطہ، زاویہ بن رہا وہ ہے، ہے نقطہ M۔ اسی زاویہ طرح کی شکل ضلع کا وہاں نام بنتی ہے ہے، ML، اسی ضلع طرح دو ML اضلاع ہے، یا ضلع پہلا ML۔ ضلع ہے ضلع ایم ایل۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہم نے تینوں کی ضلع چیزیں زاویہ کا ML، نام، زاویہ کا راز، اس کا زاویہ کے مطلب ہے ضلع کہ یہ اس مکمل کر لیتے زاویہ کے ہیں۔ دو ضلع مزید دکھائی دے رہے ہیں، تیسری اس شکل طرح میں ہم سے دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کے بھی جو علاوہ ہے سب سے تیسری پہلے شکل میں ہم دیکھیں گے زاویہ کا نام زاویہ کہ BOS، اور یہاں پر اس نقطہ زاویہ کا نام ہے زاویہ نقطہ O، BOS، ضلع چونکہ او بیچ میں ہے OS اور ضلع OB۔ اور شکل بھی زاویہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایک بات دھیان میں آتی ہے کہ زاویہ کا جو نام ہے PYR، زاویہ LMN، زاویہ BOS، اس کا جو درمیانی نقطہ ہے وہی راسی نقطہ کہلاتا ہے۔ کیوں؟ ایک او بھی ہے کیونکہ زاویہ ایک او ہے، انہی کے اوپر بنتا ہے جس کو ہم راس کہتے ہیں، راس یا راسی نقطہ۔ تینوں اشکال میں جیسے Y درمیان میں ہے زاویہ کے، PYR کے اندر کہ یہاں پر زاویہ LMN میں زاویہ کا نام کس طرح درمیان سے میں لکھا ہے، جاتا ہے، زاویہ BOS زاویہ کا راس کون سا ہوتا ہے، درمیان میں، اور زاویہ ہم اس کے کو الٹا بھی لکھ سکتے تھے، ضلع زاویہ کون سے RYP ہوتے بھی ہیں؟ لکھ سکتے تھے، یہاں زاویہ پر LMN کو زاویہ کی LMN بھی شکل لکھ سکتے بنتی ہیں یا SOB بھی لکھ سکتے زاویہ ہیں، کا راس کہلاتا ہے، ضلع YP اور کو اس کو ضلع بیچ میں PY رکھتے بھی لکھ ہوئے سکتے ہیں، زاویہ کا نام طے YR کر کو پاتے ہیں، اور زاویہ کا RYB نام اور ضلع تین ML کو مدد سے LMB، لکھ سکتے ہیں، ایک MN کو نقطے کے حساب سے MNB بھی لکھ سکتے اور ہیں، OS کو جیسے SOB نقطہ اور وائے ہے BO تو ہم کو بولیں گے مزید زاویہ ہم وائے، اس کے بعد پہلی شکل میں زاویہ زاویہ کی وائے۔ مختلف اقسام دیکھیں گے۔ جیسے سب سے پہلا ہے ہمارا صفر زاویہ، جیسے ایک شعاع دی ہے یہاں پر اور اس کی تعریف ہے کہ جس زاویے کی پیمائش 0 درجے ہوتی ہے اسے صفر زاویہ کہتے ہیں۔ یہ ہماری کتاب پیج نمبر 7 پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مزید 2 شعاع آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 شعاع ملنے سے ہی زاویہ بنے گا۔
اب چونکہ دونوں شعاع میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو صفر درجے والا بولیں گے، جس زاویے کی پیمائش صفر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسری قسم زاویے کی حدہ زاویہ، کہ صفر سے درجے سے بڑے لیکن 90 درجے جو چھوٹے زاویے کو حدہ زاویہ کہتے ہیں، جیسے کہ شکل میں نظر آ رہا ہے۔ زاویہ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے 0 سے لے کے 90 تک، مگر وہ 90 سے چھوٹا ہی ہے۔ اگلا زاویہ ہے ہمارا زاویہ قائمہ زاویہ، جس زاویے کی پیمائش 90 درجے ہوتی ہے اسے قائمہ زاویہ کہتے ہیں، جیسا کہ شکل میں نظر آ رہا ہے۔ قائمہ زاویے کی پیمائش 90 درجے ہے، اس لیے ہمارا اس کے بعد قائمہ زاویے کے بعد منفرجہ زاویہ، جس کی پیمائش 90 سے زیادہ اور 180 سے کم ہوتی ہے، اس زاویے کو منفرجہ زاویہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھو یہاں پر جو ہے زاویہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا جو 90 سے زیادہ ہے، اسی طرح یہاں پر بھی یہ بھی 90 سے زیادہ ہے، 180 سے کم ہے، تو ایسے زاویے کو ہم منفرجہ زاویہ بولتے ہیں، جس کی پیمائش 90 سے بڑے اور 180 درجے سے چھوٹے زاویے کو منفرجہ زاویہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا اگلا زاویہ مستقیم زاویہ۔ مستقیم یعنی سیدھا، جس زاویے کی پیمائش 180 درجے ہوتی ہے اسے مستقیم زاویہ کہتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں خط کہتے ہیں۔ ایک خط ایک مستقیم زاویہ ہوتا ہے جس کی پیمائش 180 درجے ہوتی ہے، یعنی ایک خط جو ہے وہ زاویہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مقررہ زاویہ، جس زاویے کی پیمائش 180 درجے سے زیادہ اور 360 درجے سے کم ہو اس زاویے کو مقررہ زاویہ کہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ہم دیکھیں گے کہ یہ 180 سے یہ بھی زیادہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے 81 181 182 سے لے کر 359 تک جو زاویہ بنے گا ہمارا، وہ ہمارا مقررہ زاویہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اگلا زاویہ سالم زاویہ، جس زاویے کی پیمائش 360 درجے ہوتی ہے اس زاویے کو سالم زاویہ کہتے ہیں۔ سالم زاویہ یعنی ایک دائرہ جو ہے وہ ایک سالم زاویہ ہوتا ہے جو کہ 360 درجے کا ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں زاویے کی قسمیں۔ صفر زاویہ، اس کے بعد ہے حدہ زاویہ، اور اس کے بعد ہے قائمہ زاویہ۔ صفر زاویہ، حدہ زاویہ، قائمہ زاویہ، اور اگلا زاویہ جو کہ ہمارا 90 درجے سے زیادہ والا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں منفرجہ زاویہ۔ یہ زاویے کی چوتھی قسم ہو گئی۔ اس کے بعد میں آتا ہے مستقیم زاویہ جو 180 درجے کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مقررہ زاویہ جو 180 سے زیادہ اور 360 سے کم ہو، اور آخری میں ہمارا اس طرح سے ہمارے زاویوں کی 7 قسمیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم، جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ مثلث کے مزید معلومات کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک جو ہے دوسری جو ہے زاویے کی ورکنگ ماڈل تیار کیا ہے۔ یہاں 2 شعاع ہیں، نیچے والی شعاع، اوپر والی شعاع۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک زاویہ بن رہا، 2 شعاع ملنے سے ایک زاویہ بنتا، چونکہ یہاں پر 0 درجے کا زاویہ ہے اس لیے یہ 0 زاویہ کہلائے گا۔ اور ہم نے دوسری جو ہے مثلث کی مثال کے اندر دیکھے، مثلث کی دوسری قسم حدہ زاویہ، یعنی 90 سے کم، یہ 90 درجے کا زاویہ یہاں ہوتا، اس سے کم، 0 سے زیادہ، یہ 0 سے لے کر تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ ایک چاندہ 90 تک، اس سے کم تک، یہاں تک کہ جتنی بھی زاویے ہوں گے وہ حدہ زاویہ کہلائیں گے۔ اس کے بعد میں مثلث کی تیسری قسم ہے قائمہ زاویہ۔ دیکھو یہاں 90 درجے کا زاویہ بن رہا، تو 2 شعاعوں کے درمیان یہ ہمارا کہلائے گا قائمہ زاویہ، ٹھیک ہے۔ اور 90 سے زیادہ یعنی 91 92 93 یہاں سے تک لے کے 180 سے کم تک، 90 سے زیادہ پیمائش کا زاویہ اور 90 سے 180 سے کم، ایسے زاویے کو ہم کون سا زاویہ بولتے ہیں؟ قائمہ۔ کون سا زاویہ بولتے ہیں؟ منفرجہ زاویہ، تیسری قسم، ٹھیک ہے۔ مثلا پہلی قسم ہم نے دیکھے 0 درجے کا، پھر منفرجہ، پھر قائمہ، اور چوتھی قسم ہے منفرجہ زاویہ۔
ٹھیک ہے. 180 سے کم 90 درجے سے زیادہ پیمائش کا زاویہ اور 180 سے کم درجے پیمائش کے زاویے کو ہم منفجر زاویہ بولتے ہیں. اس کے بعد میں پانچویں قسم ہے کہ دیکھ لو یہاں پر ہم چاندی کو دھیان میں رکھتے ہوئے، یا چاندہ بھی آپ کے سامنے ہے، دو شعاع ہے، ان دونوں کے درمیان میں پورا چاندی کی جیسے ایک کھڑی لکیر بندی، جس کو بولیں گے ہم ایک خط بن رہا. تو خط کتنے درجے کا آتا ہے؟ 180 درجے کا. تو یہ بھی زاویہ بن رہا، یہاں سے اس طرح سے زاویہ، تو ایسا زاویہ جس کے درمیان میں 180 کا فاصلہ ہو، یعنی 180 درجے پیمائش کے زاویے کو ہم کون سا زاویہ بولتے ہیں؟ مستقیم زاویہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں 180 درجے سے، اب یہ چونکہ یہاں سے 180 ختم ہوگا، اگر میں اس کو چاندے کو آگے گھماؤں گا، اس طرح سے لگاؤں گا، تو 180 اور یہ 180 کے بعد میں دیکھو پلس کریں گے ہم، 180 کے بعد میں 81 82 83 102 ایسا. یہاں سے اگر ہم آگے تک آئیں گے، کہاں تک؟ پورا چاندہ ختم ہونے تک، یہاں تک. تو 180 سے زیادہ پیمائش کے اور 360 درجے سے کم پیمائش کے زاویے کو ہم کون سا زاویہ بولتے ہیں؟ مقررہ زاویہ. ٹھیک ہے. کون سا زاویہ بولتے ہیں؟ مقررہ زاویہ. 180 سے زیادہ اور 360 سے کم پیمائش کے زاویے کو کون سا زاویہ بولتے ہیں؟ مقررہ. اس کے بعد میں اگر 360 درجے کا، چونکہ میں نے پورا یہاں پر شعاع کو گھما کے لایا، تو 360 درجے یہاں ہو جاتے ہیں ہمارے دو چاندی کی کمپلیٹ. تو 360 درجے پیمائش کے زاویے کو ہم سالم زاویہ بولتے ہیں. اس سے آپ کو مزید معلومات حاصل ہوئی. اللہ حافظ.